अस्सलाम वालेकुम। सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। किसी गांव में एक बहादुर सिपाही था। उस सिपाही ने बहुत ही खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ी थीं और ताकतवर दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। हालांकि उसकी वर्दी धूल से अटी हुई थी और उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा न था जहाँ पुराने जख्मों के निशान न हो। फिर भी उसकी गर्दन में एक अकड़ थी, क्योंकि वो कभी हारा नहीं था। अब वो अपने घर वापस लौट रहा था। उसके कांधे पर एक झूला था और कमर में उसकी वो तलवार थी जिसने सच्चे दोस्त की तरह उसका हर लड़ाई में साथ दिया था। अब रात होने वाली थी। वीरान जंगल में अंधेरा बढ़ रहा था। रात कहाँ गुजारे, ये सवाल उसके दिमाग को परेशान कर रहा था। जंगल की उस ठंडी रात में खुले आसमान के नीचे वो अकड़ कर रह जाएगा। रात की बर्फीली हवा से बचने के लिए उसके पास कोई कंबल भी नहीं था। लेकिन इससे पहले कि सूरज की आखिरी किरण भी अपना मुंह छुपा ले, उसे एक टूटी हुई झोंपड़ी नजर आई। उजाड़ और वीरान, शायद बरसों से वहां कोई नहीं रहता था। झोंपड़ी के नीचे दीवार की आड़ में सिपाही ने जल्दी जल्दी एक कोना साफ किया। झोले में से पुरानी चादर निकाल कर बिछाई और चाहता था कि लेट जाए कि अचानक पत्तों में से एक खड़खड़ाहट हुई। सिपाही चौंक कर उठ बैठा और उसका हाथ एकदम तलवार पर पहुंच गया। सिपाही की नजरों के सामने एक काला साया खड़ा था। डरो मत बहादुर सिपाही, तुम हमारे मेहमान हो। सिपाही को आवाज आई, लेकिन इस तरह अचानक नमूदार होने वाले काले चित्रों में लिपटी हुई बदशक्ल बुढ़िया को देखकर एक बार तो सिपाही कांप ही गया। ताड़ की ताड़, लंबी तड़ंगी आंखें, अंगारों जैसी चमकती हुई नोकीले दांत और होंठ इतने डरावने, नीचे वाला होंठ तो उसके गले तक लटक रहा था। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सर तन से जुदा कर दूंगा। सिपाही तलवार पकड़ते हुए उछलकर खड़ा हो गया। वो बुढ़िया बोली, डरो मत, मैंने कहा ना तुम मेरे मेहमान हो। मुझे तो बरसों से तुम जैसे बहादुर सिपाही का इंतज़ार था। मैं तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? तुम चाहो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दे सकती हूँ कि तुमने ख्वाब में भी ना देखा होगा। दौलत और इस सुनसान जंगल में? सिपाही ने हैरानी से पूछा। हाँ, और वो भी सब तुम्हारा होगा अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, जादूगरनी ने ज़मीन पर बैठते हुए कहा। सिपाही बोला, मुझे क्या करना होगा? उसने लड़ाइयों में इतने गाँव खाए थे कि वो ये भी भूल चुका था कि ज़िंदगी में आराम किस चीज़ का नाम है। अगर दौलत मिल जाए तो फिर दिन रात हथौड़ों से खेलने की क्या ज़रूरत है? झोंपड़ी के पास मोटे बरगद के दरख्त की तरफ इशारा करते हुए जादूगरनी बोली, तुम ये दरख्त देख रहे हो? ये अंदर से खोखला है। इसके ऊपर चढ़ोगे तो उसमें सुराख नज़र आएगा। उसमें कोई भी अंदर उतर सकता है। उतरना तो कोई मुश्किल काम नहीं, हाँ बाहर निकलने में दुश्वारी है। इसका मैं इंतज़ाम कर दूंगी ताकि तुम्हें वापस ऊपर खींच सकूं। इसके लिए मैं तुम्हारी कमर पर एक रस्सी बांध दूंगी। सिपाही ने पूछा, लेकिन अंदर उतर कर करना क्या है? जादूगरनी हंसी। करना क्या है? और इसके मुंह से चिंगारियां निकलकर अंधेरे में इधर उधर बिखर गईं। वहां से रुपया पैसा निकाल कर नहीं लोगे? जब तुम दरख्त की जड़ में उतरोगे तो तुम्हें एक चौड़ा सा रास्ता मिलेगा। रास्ते के दोनों तरफ सैकड़ों चिराग रोशन होंगे। हर चीज साफ नजर आएगी। सामने के एक दरवाजे के पीछे दरवाजे और हैं और उन दरवाजों पर कोई ताला नहीं है। तुम धकेलोगे और वो खुल जाएंगे। पहला दरवाजा खोलोगे तो तुम्हें कमरे के बीचों बीच एक बड़ा संदूक रखा हुआ दिखाई देगा। डरना नहीं, उसके ऊपर एक बड़ा कुत्ता बैठा होगा। उसकी आंखें इतनी बड़ी होंगी कि जैसे चाय की प्यालियां। वो गिराएगा, लेकिन तुम परवाह न करना। मैं तुम्हें एक नीली चादर दूंगी, तुम उसे जमीन पर बिछा देना और उस पर चलते हुए कुत्ते के पास पहुंच जाना। कुत्ते को उठाकर चादर पर बिठा देना, फिर संदूक खोल लेना। उसके अंदर जो दौलत है वो जितनी चाहे समेट लेना, वो सब तुम्हारी होगी। ये संदूक तांबे के सिक्कों का होगा। अगर तुम्हें चांदी के सिक्के चाहिए हों तो तुम्हें दूसरे कमरे में जाना होगा।
वहाँ तुम्हें और भी बड़ा कुत्ता मिलेगा। उसकी आंखें इतनी बड़ी होंगी जितनी किसी गाड़ी के पहिए। यहाँ भी तुम मेरी जादू की चादर बिछाकर कुत्ते को अपनी जगह से हटा सकते हो और संदूक खोलकर तुम्हारी जितनी मर्जी हो उतनी दौलत समेट सकते हो। लेकिन अगर तांबे और चांदी के सिक्कों से ज़्यादा तुम्हें सोने के सिक्कों से रग़बत हो तो तुमको ऐसे सिक्के तीसरे कमरे में मिलेंगे। वहाँ और भी बड़ा कुत्ता तुम्हें उस संदूक की हिफाजत करता हुआ मिलेगा। उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी होंगी जितनी किसी इमारत की गुंबद। यहाँ भी मेरी नीली चादर तुम्हारे काम आएगी। जब तक तुम्हारे कदम उस चादर पर होंगे वो कुत्ता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर सारा का सारा खजाना तुम्हारा होगा। सिपाही इत्मीनान का सांस लेते हुए बोला, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। फिर उसने जादूगरनी से पूछा, लेकिन इस दौलत में से तुम्हारा हिस्सा कितना होगा? मुझे तो लगता है कि तुम मेरे लिए कौड़ी भी नहीं छोड़ोगी। जादूगरनी बोली, मैं तांबे के एक पैसे को भी हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम वहाँ से चिकमाक की डबियाँ ला दो जो कई बरस पहले मेरी नानी वहाँ भूल आई थी। नानी ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, वो डिबिया ही मेरी नानी की अकेली यादगार थी। ठीक है, अब तुम सो जाओ, सुबह होते ही तुम्हारे अंदर जाने का इंतज़ाम कर दूंगी। तो अगली सुबह ऐसा ही हुआ। जादूगरनी ने सिपाही की कमर में एक मोटी सी रस्सी बांध दी और उसे अपनी नीली चादर भी सौंप दी। दरख्त पर चढ़ने के बाद सिपाही को जल्द ही वो सुराख मिल गया जिसमें से उतरकर वो अंदर जा सकता था। जड़ में पहुंच तो सामने वही रास्ता दिखाई दिया जिसका जादूगरनी ने बताया था। चिरागों की रोशनी हो रही थी। उसके दूसरे सिरे पर एक दरवाज़ा था। सिपाही के हाथ लगाते ही वो खुल गया। सामने एक बड़ा कुत्ता जिसकी आंखें इतनी बड़ी थीं जितनी कि चाय की प्यालियाँ। वो कुत्ता उसे टिकटिकी बांधे देख रहा था। सिपाही ने जल्दी से अपने कंधे पर से जादूगरनी की नीली चादर उतारी और फर्श पर फैला दी। चादर के बिछते ही वो कुत्ता ऐसा बेजान हो गया जैसे वो लकड़ी का हो। सिपाही ने उसे दोनों हाथों से उठाया और नीली चादर को रख दिया। संदूक खोला और ऊपर नीचे अपनी दोनों जेबें सुकून से भर ली। फिर संदूक को बंद किया। कुत्ते को उठाकर दोबारा संदूक पर रखा, चादर लपेटी और दूसरे कमरे की तरफ चल दिया। दूसरा दरवाज़ा खुलते ही उसकी नज़र सामने गराते हुए कुत्ते पर थी जिसकी आंखें गाड़ी के पहियों के बराबर थीं। सिपाही ने मुस्कुराते हुए कुत्ते से कहा, क्यों डराते हो यार? और अपनी नीली चादर बिछाते ही ये कुत्ता भी अपनी जगह पत्थर का हो गया। सिपाही ने संदूक में चांदी के सिक्के देखे तो खुशी से नाच उठा। उसने जो तांबे के सिक्के अपनी जेब में भर लिए थे उन्हें वहीं फेंक दिया और अपनी जेबों में और झूले को चांदी के सिक्कों से भर लिया। इसके बाद वो तीसरे कमरे की तरफ चला। तीसरे कमरे को खोलते ही सिपाही का सामना उस कुत्ते से हुआ जो किसी शेर की तरह भारी कम और खौफनाक था। उसकी आंखें गुंबद की तरह बड़ी बड़ी थीं और गाड़ी के पहियों की तरह घूम रही थीं और आंखों और मुंह से ऐसे शोले निकल रहे थे। लेकिन सिपाही के दिल में उन कुत्तों का कोई खौफ नहीं था। वो मुस्कुराते हुए कुत्ते से बोला, क्यों भाई, कैसे मिजाज हैं? और ये कहकर उसने अपनी नीली चादर बिछा दी। कुत्ता बैठा का बैठा रह गया, लेकिन सिपाही को इतने भारी कुत्ते को उठाकर नीचे रखने में बड़ी मुश्किल पेश आई। जब संदूक का ढक्कन उठाया तो उसकी आंखें चिंधिया गईं। उसकी अकल चकरा गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी सारी दौलत को किस तरह समेट कर ले जाए। जेबों और झूले में उसने जो चांदी के सिक्के भर लिए थे वो उसने वहीं फर्श पर उल्टा दिए और सोने के सिक्कों को जल्दी जल्दी जेबों में ठोंसने लगा। उसका झोला भी भर गया। अब क्या करे? टोपी उतारकर उसमें भी उसे सिक्के भर लिए। अरे हाँ, जूते में भी थोड़े बहुत सिक्के तो आ ही जाएंगे। अरे वाह, खूब याद आया। उसने पैरों के पोंचों को फाड़कर अच्छी तरह कसकर बांध ली। पतलून में भी तो उसके सिक्के भरे जा सकते हैं। अब भी संदूक वैसा ही सिक्कों से भरा हुआ था। क्या करें? उसने जादूगरनी की नीली चादर बिछाकर
اس میں سکے بھرے اور اس کی گھٹری بنا لی۔ سپاہی نے چادر کا ایک کونا فرش سے اٹھایا ہی تھا کہ اس کتے کی گراٹ سنائی تھی، یعنی چادر کے زمین سے اٹھتے ہی کتا سپاہی پر ٹوٹ پڑے گا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ واپس چلا جائے۔ جیسے تیسے کتے کو اٹھا کر چادر پر رکھا اور دروازے کو دھڑ سے بند کیا۔ درخت کی جڑ تک جانے والا راستہ پکڑا، لیکن اس کا پاؤں ایک من کا بھاری ہو گیا۔ چلنا بھی مشکل ہو گیا، قدم گھسیٹنا بھی مشکل۔ اس نے گرتے پڑتے درخت کی جڑ کے پاس پہنچ کر جادوگرنی کو آواز دی، رسی کھینچو باہر۔ جادوگرنی نے پوچھا، میری نانی کی جادوئی ڈبیا ساتھ لائے ہو؟ ارے وہ تو میں بھول ہی گیا، سپاہی نے جواب دیا۔ جادوگرنی بولی، وہ ڈبیا لے کر آؤ، نہیں تو تمہیں باہر نہیں نکالوں گی۔ جادوگرنی کی بات سن کر سپاہی کو پسینہ آ گیا۔ اس نے جادو کی ڈبیا سونے کے اشرفیوں کے صندوق میں دیکھی، لیکن اشرفیوں کو سمیٹنے کی دھن میں اس نے ڈبیا کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اب تو اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرنے میں اور بھی نیچے چلی گئی ہوگی، اور پھر اتنا سارا بوجھ لے کر دوبارہ اتنا لمبا راستہ طے کرنا، کتوں سے ایک کے بعد نمٹنا، اور پھر اشرفیوں کے صندوق میں سے ڈبیا نکال کر پھر سے یہ دوری طے کرنا۔ لیکن اب کوئی اور راستہ بھی تو نہ تھا۔ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا تھا کہ اشرفیوں کو درخت کی جڑ پر چھوڑ دیا جائے اور ڈبیا ڈھونڈ کر لائی جائے۔ سپاہی نے جیسے تیسے یہ منزل طے کر لی۔ وہ ڈرتا رہا کہ بڑھیا اشرفیوں کے سارے بوجھ کو باہر کھینچ بھی پائے گی یا نہیں، لیکن جادوگرنی کو اپنی جسمانی طاقت سے زیادہ اپنے جادو کی طاقت پر بھروسہ تھا۔ اس نے سپاہی کو درخت سے باہر نکال لیا۔ اچھا اب ڈبیا میرے حوالے کرو، جادوگرنی نے سپاہی سے کہا۔ سپاہی نے سوال کیا، مجھے بس اتنا بتا دو، اس چکماک کی ڈبیا کا تم کیا کرو گی؟ جادوگرنی بولی، اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں، تمہیں تمہاری دولت مل گئی ہے، اب میری ڈبیا مجھے دے دو اور چلتے بنو۔ ٹھیک ہے، اب فیصلہ تم خود کر لو، یا تو یہ بتاؤ کہ تم اس ڈبیا کا کیا کرو گی، یا میں ابھی اپنی تلوار سے تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ جادوگرنی بولی، میں تمہیں ہرگز نہیں بتاؤں گی، اور سپاہی نے جیسا کہا تھا اس نے ویسا ہی کیا۔ اپنی تلوار کھینچی اور ایک ہی وار میں جادوگرنی کا سر اڑا دیا۔ پھر اس نے وہاں ایک منٹ بھی ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے جھونپڑی میں آ کر بچھی ہوئی چادر میں اشرفیوں کو باندھ کر پیٹھ پر لادا اور وہ ڈبیا اپنی جیب میں رکھی۔ تیز تیز قدم چلتا ہوا قریب کے شہر میں شام ہونے سے پہلے پہلے جا پہنچا۔ رات شہر کی بڑی سرائی میں گزاری، اس کے بعد ایک بڑا مکان لے کر امیروں کی طرح ٹھاٹ باٹ سے رہنے لگا۔ پیسے کی اب کوئی کمی تو تھی نہیں، دونوں ہاتھ سے لٹانے لگا۔ دھیرے دھیرے اس شہر کے سارے فیشن کے مارے ہوئے اونچے گھرانوں کے نوجوانوں سے اس کی دوستی ہو گئی۔ ان دوستوں سے ہی اس کو شہر کے بادشاہ اور اس کی خوبصورت بیٹی کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس کے دل میں خواہش جاگی کہ وہ شہزادی کو دیکھے، لیکن لوگوں نے بتایا کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ اسے سب کی نگاہوں سے دور رکھا گیا ہے۔ وہ ایک ایسے محل میں رہتی ہے جو تانبے کا ہے۔ محل کے باہر سخت پہرا لگا ہوا ہے۔ محل کے ارد گرد کئی دیواریں ہیں جن کے دروازوں پر چوکس سپاہی چوکیداری کرتے ہیں۔ شہزادی کے سوائے بادشاہ کے کوئی ملنے نہیں جا سکتا، کیونکہ نجومیوں نے پیشن گوئی کی ہے کہ شہزادی کی شادی ایک معمولی سپاہی سے ہوگی، اور یہ بادشاہ کو قطعاً پسند نہیں تھا۔ سپاہی نے شہزادی کو دیکھنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس سے بہرحال اس کی زندگی کی موج مستی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ روز سیر تماشے کے لیے جاتا، خوب گھومتا، تفریح کرتا، غریبوں کے اوپر پیسہ بانٹتا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب جیب میں پیسہ نہ ہو تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ اچھے برکیلے کپڑے پہنتا اور اچھے سے اچھے کھانے کھاتا۔ دوستوں کی بھیڑ اسے گھیرے رکھتی، لوگ اس کی تعریفیں کرتے، اسے بڑا نیک اور باعزت بتاتے۔ یہ سن کر اسے بڑی خوشی ہوتی۔ اب اس کا پیسہ برابر ہاتھ چھو رہا تھا، لیکن کوئی صورت ایسی نہ تھی جس سے اس کی دولت میں اضافہ بھی ہوتا رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اس کی دولت گھٹنے لگی، اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آ گیا جب اس کی جیب میں
چند پیسے ہی رہ گئے۔ اسے اپنا شاندار مکان بھی چھوڑنا پڑا۔ وہ سارے دوست جو پہلے اسے گھیرے رکھتے تھے وہ بھی رفو چکر ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی بدبودار اور اندھیری کوٹری میں اس کی گزر بسر ہونے لگی۔ ایک شام بڑی گھٹا اٹھ کر آئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ سپاہی کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں بچے تھے کہ روشنی کا انتظام کر سکے۔ اس وقت اسے اس ڈبیا کی یاد آئی۔ پرانے کپڑوں کے نیچے سے اس نے ڈبیا نکالی اور کچھ گھاس پھوس اٹھا کر کے اسے جلانا چاہا تاکہ کچھ روشنی ہو اور کچھ گرمی آئے۔ لوہے کے ٹکڑے کو چمگاک پر زور سے مارا تو کچھ چنگاریاں نکلی۔ تب ہی اچانک دروازہ کھلا اور اس کے سامنے ایک کتا کھڑا تھا۔ یہ وہی کتا تھا جو اس نے کھوکھلے درخت کے اندر غار میں دیکھا تھا، وہی کتا جس کی آنکھیں چائے کی پیالی کے برابر تھیں۔ کتا انسانی آواز میں بولا، اس غلام کے لیے کیا حکم ہے میرے آقا؟ سپاہی نے حیرانی سے کہا، یہ تو کمال ہو گیا، اگر یہ ٹبیا میری خواہش پوری کر سکتی ہے تو پھر مجھے کسی بات کی فکر نہیں۔ اس نے فوراً کتے سے کہا، میرے لیے اسی وقت کچھ پیسوں کا انتظام کر دو۔ یہ سنتے ہی عجیب و غریب کتا غائب ہو گیا اور آدھے منٹ میں پھر سے آ گیا۔ اس کے منہ میں پیسوں کی ایک بہت بڑی تھیلی تھی۔ اب سپاہی کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ ڈبیا کتنے کام کی چیز ہے۔ اگر وہ چمگاک کی ڈبیا پر ایک چوٹ مارتا تو کتا اتنا جو تانبے کے سکوں کی حفاظت کرتا تھا اور دوبارہ چوٹ مارنے سے چاندی کے سکوں کی حفاظت کرنے والا کتا آ جاتا، اور 3 بار چوٹ مارنے سے سونے کے اشرفیوں کی حفاظت کرنے والا کتا آ جاتا۔ سپاہی کے پاس پھر سے دولت کی ریل پیل ہوئی تو سپاہی کے پرانے ٹھاٹ باٹ پھر سے لوٹ آئے۔ وہی پرانا محل جیسا مکان، بھڑکیلے لباس اور اچھے کھانے ہی نہیں بلکہ وہ سارے دوست بھی لوٹ آئے جنہیں کچھ دن پہلے اس سے بات کرنے کی بھی فرصت نہ تھی۔ ایک شام سپاہی کو خیال آیا کہ یہ بھی کیا مذاق ہے، یہ شہزادی کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لوگ بتاتے تھے کہ وہ بڑی خوبصورت ہے۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ اتنے بڑے تانبے کے قلعے میں قید ہے۔ سپاہی نے پھر چمگاک کو رگڑا اور اس کے سامنے وہ کتا کھڑا تھا جس کی آنکھیں چائے کی پیالی کے برابر تھیں۔ سپاہی نے اسے حکم دیا، مجھے معلوم ہے کہ رات کافی ہو گئی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میں شہزادی کو دیکھوں، چاہے 1 منٹ کے لیے۔ کتا اسی وقت دروازے کے باہر نکل گیا اور اس سے پہلے کوئی یہ سوچ بھی سکے کہ شہزادی کو دیکھ کر وہ کیا کرے گا اور کیا کہے گا، کتا سوتی ہوئی شہزادی کو اپنی پیٹھ پر لیے حاضر ہو گیا۔ وہ سچ مچ کی شہزادی تھی، اتنی خوبصورت، اتنی نازک، اتنی پیاری۔ سپاہی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، بس اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑا ہو گیا اور شہزادی کا ہاتھ چوم لیا۔ اسی وقت کتا شہزادی کو لے کر پھر محل کی طرف پلٹ گیا۔ دوسرے دن صبح جب شہزادی بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی تو اس نے بتایا کہ پچھلی رات اس نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک کتے کی سواری کر رہی ہے۔ وہ کوئی معمولی کتا نہیں تھا، 10 کتوں کے برابر بڑا اور ان سے زیادہ طاقتور۔ وہ اتنی تیز دوڑتا تھا جیسے ہوا میں اڑ رہا ہو۔ وہ اس سے ایک بڑے امیر سپاہی کے پاس لے گیا۔ سپاہی اس کے سامنے ادھر سے جھکا اور اس نے شہزادی کے ہاتھ چومے۔ ملکہ نے ہنس کر کہا، خوابوں میں تو ایسی ہی عجیب و غریب باتیں دکھائی دیتی ہیں۔ پھر اس نے شہزادی کی بوڑھی آیا کو حکم دیا کہ وہ رات کو شہزادی کے کمرے میں ہی سویا کرے تاکہ شہزادی خواب میں نہ ڈرے۔ اگلی رات پھر سپاہی کو شہزادی کی یاد آئی، اسی لیے رات تو اسے نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکا تھا۔ حیران کھڑا رہا اور اس سے پہلے کہ اس کے ہوش ٹھیک ہوتے کتا شہزادی کو واپس لے گیا تھا۔ سپاہی نے چمگاک کی ڈبیا پر چوٹ ماری، کتا آیا تو سپاہی نے شہزادی کو لانے کا حکم دیا۔ کتے نے ایسا ہی کیا، لیکن اس بار بوڑھی آیا نے کتے کا پیچھا کیا۔ تیز دوڑتا ہوا کتا آخر سپاہی کے مکان میں داخل ہو گیا۔ پیچھے دروازہ دھڑ سے بند ہو گیا۔ بڑھیا باہر کھڑی رہ گئی، لیکن چالاک بڑھیا کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے سڑک پر سے کوئلے کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور زمین پر ایک نشان بنا دیا۔ پھر وہ محل میں لوٹ آئی۔ محل میں داخل ہوئی تھی کہ کتا شہزادی کو لیے واپس آ گیا۔ جب کتا واپس سپاہی کے مکان پر پہنچا تو اسے دروازے پر کوئلے کا نشان دکھائی دیا۔ اس نے جھٹ سے کوئلہ اٹھایا
اور تھوڑی دیر میں اس نے تمام شہر کے دروازوں پر ایسے ہی نشان لگا دیے۔ اگلے دن بادشاہ، ملکہ اور محل کے نوکر چاکر بڑھیا کے ساتھ اس بستی میں آ پہنچے تاکہ یہ معلوم کریں کہ رات کو شہزادی کہاں گئی تھی۔ یہ رہا نشان، شہزادی اسی گھر میں گئی تھی، بادشاہ نے کہا۔ دوسری طرف سے ملکہ نے چلا کر کہا، مل گیا نشان، جلدی آئیے، جہاں پناہ معلوم کریں یہاں کون رہتا ہے۔ نوکر چاکر جو ادھر ادھر پھیل گئے تھے وہ بھی دوڑے دوڑے بادشاہ کے پاس آئے اور اطلاع دی کہ انہوں نے نشان والا گھر ڈھونڈ لیا ہے۔ اب بادشاہ کو اندازہ ہوا کہ بڑھیا کی ترکیب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کوئلے کا نشان ہر دروازے پر لگا ہوا تھا۔ اب کون بتائے گا کہ کتا شہزادی کو کس مکان میں لے گیا تھا؟ لیکن ملکہ کو صرف شاہی گاڑی میں سج دج کر بیٹھنا نہیں آتا تھا، وہ بڑی عقل مند بھی تھی۔ اس نے اپنی سنہری کینچی نکالی، ریشمی کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹے اور ان کی ایک چھوٹی سی خوبصورت تھیلی بنا دی۔ اگلی رات اس نے تھیلی میں باریک آٹا بھر کر تھیلی کو شہزادی کی کمر پر باندھ دیا۔ تھیلی میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اگر شہزادی رات کو کہیں گئی تو سوراخ میں سے آٹا گرنے سے پیچھے پیچھے ایک لکیر بنتی جائے گی اور اسے پتہ چل سکے گا کہ وہ آخر کہاں جاتی ہے۔ اس رات کتا پھر آیا اور شہزادی کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر چل دیا۔ دوسرے دن صبح آٹے کی لکیر کی مدد سے بادشاہ کے ملازم پتہ چلا کر آئے، کتا شہزادی کو سپاہی کے گھر لے گیا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ سپاہی کو فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ سپاہی کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں پہرے دار نے اس کو بتایا دوسرے دن صبح سویرے اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ سپاہی کو بڑا صدمہ ہوا، بچاؤ کا کوئی طریقہ نہ تھا۔ سپاہی کو اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ وہ گرفتاری سے پہلے چکماک کی ڈبیاں اپنی جیب میں ڈال لیتا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے قید خانے میں سلاخوں سے دیکھا کہ لوگ لپٹے ہوئے پھانسی کا تماشا دیکھنے چلے آ رہے ہیں۔ نکارے بج رہے تھے اور سپاہی کے ٹکریاں ناچ کرتی ہوئی شہر کے باہر اس طرح جا رہی تھیں جہاں مجرموں کو پھانسی دی جاتی تھی۔ تماشا دیکھنے والوں میں ایک موچی کا لڑکا بھی تھا جو اتنی جلدی میں تھا کہ اس کی ایک چپل پیر سے نکل کر قید خانے کے دروازے سے جا ٹکرائی۔ لڑکا قریب آیا تو قیدی سپاہی نے کہا، کیوں جلدی کرتے ہو؟ جب تک میں یہاں ہوں تمہیں تماشے کا مزہ لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں، میرا ایک کام کر دو، میں تمہیں 2 اشرفیاں دوں گا۔ میرے کمرے میں چمکاک کی ڈبیا پڑی ہے، وہ اٹھا لو، لیکن آندھی کی طرح جاؤ اور بجلی کی طرح لوٹ آؤ۔ موچی کے لڑکے نے آج تک اشرفیاں دیکھی نہ تھیں، تو وہ اشرفیاں کمانے کا موقع ہاتھ آیا تو وہ بھیڑ کو چیرتا ہوا دوڑ پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں چمکاک ڈبیا لا کر سپاہی کے ہاتھ میں تھما دی۔ ادھر شہر کے باہر پھانسی کا تختہ ٹھیک سے جما کر لگا دیا گیا۔ اس کے چاروں طرف فوجی اپنے ہتھیاروں کے ساتھ چوکس کھڑے تھے۔ ہزاروں مرد اور عورتیں، نوجوان، بچے اکٹھے تھے۔ ججوں کے ٹھیک سامنے بادشاہ اور ملکہ اپنے سنہری تخت پر بیٹھے تھے۔ ان کے پاس ہی آس پاس درباریوں کی کرسیاں تھیں۔ اب پورے پہرے میں سپاہی کو وہاں لایا گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ ان کے بوجھ سے اس کے پیر نہیں اٹھ رہے تھے۔ جب سپاہی سیڑھیاں چڑھ کر پھانسی کے قریب پہنچ گیا اور جلاد اس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالنے کو ہی تھا کہ سپاہی بادشاہ اور ملکہ کی طرف مڑا اور ان سے درخواست کی کہ اس کی ایک معمولی آخری خواہش ہے، اسے پورا کرنے دیں۔ وہ تمباکو پینا چاہتا ہے۔ بادشاہ کے حکم سے اس کے لیے تمباکو کے پائپ کا انتظام کر دیا گیا۔ تمباکو کو سلگانے کے لیے سپاہی نے اپنی جیب سے چمکاک کی ڈبیا نکالی۔ لوہے کے ٹکڑے سے اس نے چمکاک پر ایک چوٹ لگائی، پھر دوسری اور پھر تیسری۔ ایک دم تینوں کے تینوں خوفناک کتے وہاں نمودار ہو گئے۔ وہ کتا جس کی آنکھیں چائے کی پیالی کے برابر تھیں، وہ کتا جس کی آنکھیں گاڑی کے پہیوں کے برابر تھیں، اور وہ سب سے بڑا کتا بھی جس کی آنکھیں گنبدوں جیسی تھیں۔ تینوں کتوں کے آتے ہی سپاہی نے حکم دیا، چلو مجھے پھانسی سے بچو۔ یہ لفظ سپاہی کے زبان سے نکلے ہی تھے کہ وہ تینوں کتے جج اور وزیروں پر جھپٹ پڑے اور انہوں نے اٹھا کر اس طرح ہوا میں اچھالا کہ وہ زمین پر گرے تو ان میں سے ایک کی بھی ہڈی پسلی سلامت نہ بچی۔ سب سے بڑے کتے کو اپنی طرف لپکتے دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ چلائے نہیں، اب ہم کبھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی پوری بات کرتے، گنبد سے بڑی بڑی آنکھوں والے کتے نے دونوں کو گردنوں سے پکڑا اور آسمان کی طرف اچھال دیا۔
یہ منظر دیکھ کر فوجی بھی دبک گئے اور ان میں سے کچھ کی تو ڈر کے مارے سیٹی بند گئی۔ بستی والے گڑگڑانے لگے، ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو۔ درباریوں نے سپاہیوں کے پیر پکڑ لیے اور بولے، اب تم ہی ہمارے بادشاہ ہو، یہ تخت و تاج تمہارا ہے، شہزادی سے شادی کر لو، وہ ہماری نئی ملکہ ہوگی۔ سپاہی کو شاہی گاڑی میں سوار کرایا گیا۔ تینوں کتے پالتو جانوروں کی طرح آگے پیچھے دم ہلاتے پھر رہے تھے اور بچے نہ ڈر ہو کر ان پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ کچھ دن کے بعد سپاہی اور شہزادی کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ پورے 8 دن تک خوشیاں منائیں گی۔ شادی کی دعوتوں میں بستی کے سارے لوگ ہی نہیں بلکہ کتوں کی مہمانداری کا بھی خیال رکھا گیا، اور وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو گھما کر یہ شان و شوکت اور دھوم دھام دیکھتے رہے۔